اعظم بغداد شریف پہنچ گئے اور مدرسے میں جا کے داخلہ لیا. آپ ان میں دین حاصل کرنے میں اتنی مشقتیں اٹھائی, اتنی تکالیف اٹھائی کہ حضور سیدنا غوث اعظم علم دین حاصل کرنے میں اتنی مشقتیں اٹھائی, اتنی تکالیف اٹھائی کہ میرے غوث اعظم کے اتنا تکلیف کوئی طالب علم نہیں اٹھا سکا. اور جتنی آپ نے محنت کی, مشقت کی, اللہ نے آپ کو اتنا ہی بڑا مرتبہ دیا, اتنا بڑا آپ کو اللہ نے درجہ بھی عطا فرمایا. حضور سیدنا غوث اعظم کئی دن تک بھوکا رہتے تھے, کیونکہ آپ جو ہے صرف جو ہے اپنے بدن کا جو کپڑا تھا وہی لے کر کے آئے تھے, اور وہ 40 دینار تھا وہ آتے ہی آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دیا, فقیروں میں تقسیم کر دیا. اور پھر سنیے, اب غوث اعظم تعلیم حاصل کر رہے ہیں, بھوک سے نکھار ہو گئے, کئی دن تک کھانا نہیں مل رہا ہے, کئی دن تک جو ہے آپ جو ہے بھوکا ہے, پانی بھی نہیں پی پا رہے ہیں, اور اندر سے بھوک کی آواز آ رہی ہے. سامع محترم, آپ جو ہے بھوک کی تاب نہ لا کر کے آپ جنگل میں نکل جاتے تھے تاکہ جو ہے کوئی ہرا پتا مل جائے, کوئی پتا مل جائے, اس کو چبا لوں, اپنی بھوک کو مٹا لوں. میرے غوث اعظم جب جو ہے جنگل کی طرف نکلتے تھے تو کیا دیکھتے تھے کہ آپ سے پہلے کچھ فقیر جو اسی تلاش میں گھوم رہے تھے, آپ سے پہلے اس جگہ پہ کئی فقیر اسی تلاش میں گھوم رہے ہیں. میرے غوث اعظم ان کو دیکھ کر کے پھر واپس آ جاتے تھے, اور جو ہے آپ کے اوپر کبھی گشی تاری ہو جاتا تھا, کبھی آپ بے ہوشی میں آ جاتے تھے. سامع محترم, ایسے ہی کا واقعہ, آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں, اور علم دن بدن آپ اس طرح حاصل کر رہے تھے کہ اس دور کے علماء بھی آپ کا جو ہے ہاتھ نہیں پکڑ سکتا, آپ کی آنکھ سے آپ نہیں ملا سکتا تھا. آپ طالب علم کے زمانے ہی میں آپ جو ہے اپنے تمام طلباء میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے, تمام طلباء میں آپ اعلیٰ درجے کا کمال رکھتے تھے. سامع محترم, ایک مرتبہ کا ایسا ہی واقعہ ہے, ان کی والدہ محترمہ نے اپنے لقب جگر کے لیے روٹی اور کچھ گوشت بنا کر کے بھیجا. اسی گیلان کا رہنے والا ایک شخص بغداد کو آ رہا تھا. ان کی والدہ محترمہ نے وہ شخص سے کہا کہ دیکھو, مدرسہ میں میرا بچہ عبد القادر تعلیم حاصل کر رہا ہے, علم دین حاصل کر رہا ہے, ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہوں گے, کچھ رقم دیا, کچھ پیسے دیا, اور کہا کہ یہ روٹی گوشت میرے بچے کو دے دینا, کئی دن سے میرا بچہ کھایا نہیں ہوگا, پیاسا ہوگا, یہ جو ہے امانت میرے بچے تک پہنچا دیجیے گا. اسی گیلان کا شخص جو ہے آپ کی امانت لے کر کے جب بغداد پہنچا, بہت تلاش کیا, لیکن حضور سیدنا غوث اعظم کو نہیں پایا, حضور سیدنا غوث اعظم کو نہیں پایا. یہاں تک کہ پورے بغداد کو تلاش کیا, لیکن حضور سیدنا غوث اعظم کا پتہ نہیں چلا. آخرکار تھک کر کے جو ہے بغداد کے مسجد میں, مدرسے کے مسجد میں جو ہے وہ شخص آتا ہے, نماز ادا کرنے کے بعد کیونکہ وہ شخص پھر کر اس کو بھی بھوک لگ چکی ہوتی ہے, وہ شخص بھی بھوک سے نگار ہوا رہتا ہے, اس کو بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں رہتا ہے. آخر میں وہ شخص مسجد میں جاتا ہے, نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ چاہتا ہے اس میں سے کچھ کھا لیا جائے تاکہ جان بچ جائے. وہ شخص دیکھتا ہے کہ مسجد کے کونے میں ایک بچہ ہے جو بھوک اور پیاس کی شدت میں ان کی چہرہ جو ہے بالکل جو ہے بدل گیا ہے, ان کے بدن میں کپکپی آ گئی ہے. وہ شخص جو ہے نماز ادا کرنے کے بعد اس جو ہے نوجوان کی طرف دیکھا, اس بچے کی طرف دیکھا, اس کو بڑا ترس آیا, اس کو بڑا رحم آیا, اور جو ہے وہ شخص جو ہے وہ کھانا کھول کر کے کھانے کے لیے بیٹھا. اتنے میں نظر حضور سے غوث اعظم کی پر پڑ جاتی ہے. وہ شخص پہچانتا نہیں رہتا ہے کہ یہی عبد القادر ہے. وہ شخص جو ہے جیسے ہی کھانا چاہتا ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے اے بچے آؤ, تم بھی کھانے میں شامل ہو جاؤ, تم بھی کھانے میں شامل ہو جاؤ. میرے غوث اعظم پہلے تو منع کرتے ہیں, لیکن کیونکہ آپ کو بھوک کئی دن سے لگا ہوا ہے, آپ چاہتے ہی رہتے ہیں کہ کچھ نوالا مل جائے تاکہ جو ہے یہ زندگی بچ جائے. جب جو ہے وہ مسافر تنگ کرتا ہے, اصرار کرتا ہے, نہیں آپ بھی آ جاؤ, اس کھانے میں آپ بھی شامل ہو جاؤ. حضور سیدنا غوث اعظم اس
کھانے میں آ کے شامل ہوتے ہیں، جیسے ہی چند لقمہ لیا تھا تو وہ شخص کہتا ہے اے بچہ آپ کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے اچھا آپ اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اچھا یہ تو بتاؤ عبد القادر نام کا کوئی بچہ ہے؟ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں اے شخص جس عبد القادر کو آپ تلاش رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہے۔ نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، خواجہ نائب رسول سرکار کا دامن، اپنے اپنے پیر و مرشد کا دامن، نماز کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں جس شخص کو آپ تلاش رہے ہیں وہ شخص آپ کے سامنے موجود ہے۔ میرے غوث اعظم کی شان دیکھیے، کھا رہے ہیں تو اپنے گھر ہی کا کھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں تو اپنے گھر ہی کا کھا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ شخص جب سنا شرمندہ ہوتا ہے اور کہتا ہے حضور میں نے آپ کو بہت تلاش کیا لیکن آپ نہیں مل سکے، مجبور ہو کر میں آپ کا کھانا کھا رہا ہوں۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی کھا لو میں بھی کھا لیتا ہوں۔ کھانا ہو گیا، کھانا کھا لینے کے بعد وہ شخص جو ہے آپ کی امانت آپ کے پاس دیا اور کہا کہ آپ کی والدہ محترمہ نے کچھ درہم دیے ہیں آپ کے لیے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کو وہ شخص آپ کے ہاتھ میں درہم دیا، آپ مسجد سے نکلے اور مسجد کے دروازے پر سارے درہم غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ آپ کو وہ شخص مسجد کے اندر وہ درہم دیا اور مسجد کے دروازے پر آ کر کے جو فقراء تھے جو فقیر تھے ان میں تقسیم فرما دیا، ان میں آپ نے بانٹ دیا اور آپ نے اپنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا رکھا، کچھ بھی نہیں بچایا۔ یہی تو ہے سخی گھرانا، یہی تو ہے سخی گھرانا کہ آپ اپنے لیے کچھ نہیں اوروں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں اوروں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ یہی اللہ کے ولیوں کی شان ہے، یہی اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ سامنے محترم، اب حضور سیدنا غوث اعظم علم دین حاصل کر چکے، علم فقہ، علم حدیث، اصول، ہر چیز میں آپ کمال حاصل کر گئے۔ اب جو ہے آپ فتویٰ لکھنا شروع کیے تو اس زمانے کے بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے مفتیان کرام اپنی انگلی کو اپنی دانت میں دبا لیا اور کہا کہ یہ بچہ جو مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کیا ان کا علم تو ایسا ہے علم ہے کہ کچھ باتیں تو ان کی ہم کو سمجھ میں آتی ہے اور کچھ باتیں ہمارے سر سے گزرتی ہیں، ان کا علم ایسا ہے۔ سامنے محترم، یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کے 100 علماء کرام، کتنے 100 مفتیان کرام آپ سے امتحان لینے کے لیے بغداد حاضر ہوا۔ کتنے 100 اس زمانے کے بڑے بڑے مفتیان کرام آپ کا علم کا امتحان لینے کے لیے آپ کے پاس آیا اور سب نے سوال چن چن کے رکھا تھا کہ یہ سوال ان سے کیا جائے، کسی طرح ان کو گرایا جائے، کسی طرح ان کو زیر کیا جائے، کسی طرح جو ہے ان کو جو ہے علم کے معاملے میں گرایا جائے۔ یہ سب عالم آپس میں مشورہ کر کے حضور سیدنا غوث اعظم کے دربار میں پہنچا۔ یہ تمام عالم بیٹھ گئے، آپ کو بلایا گیا، آپ آئے اور اس کے درمیان دونوں زانو رکھ کر کے سر نیچے کر کے بیٹھ گئے اور جیسے ہی آپ نے سر کو نیچے کیا آپ کے سینے سے ایک نور ظاہر ہوا، ایک نور نکلا اور وہ نور جو ہے تمام جگہ پھیل گیا اور جو سب عالم تھا اس کا علم آپ نے کھینچ لیا، سارا علم آپ نے کھینچ لیا، جذب کر لیا اور آپ ایک اونچی جگہ پر جا کے کہتے ہیں کہ تم لوگ جو سوال کرنا چاہتے ہو کرو، تم لوگ جو سوال کرنا چاہتے ہو کرو۔ اب تو ہکا بکا ہو گیا کیونکہ سینہ بالکل خالی ہو گیا، سارا علم حضور سیدنا غوث اعظم کھینچ لیے اور پھر آپ جان جا کے بولتے ہیں تم لوگ جو سوال کرنا چاہتے ہو کرو۔ اب سب کہتے ہیں، سب کپی آ گئی اور سب گرانے لگا، کہا کہ حضور جو لیے ہیں وہ تو دے دیجیے، حضور جو لے لیے ہیں وہ دے تو دیجیے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب عالم کا سوال خود اپنے زبان سے بولتے تھے اور خود ہی اس کا جواب دیتے تھے۔ وہ سب عالم جو تھا، جو سوال تھا، میرے غوث اعظم اس کے سوال کو بولتے تھے اور خود ہی اس کا جواب دیتے تھے اور
فرماتے تھے سنو، جو علم اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے، جو علم مجھے ملا ہے، میرے نبی کی وراثت ہے، یہ میرے نبی کی وراثت ہے۔ تم کون ہوتے ہو میرا امتحان لینے والا؟ مجھے دینے والا اللہ ہے، مجھے علم سے نوازنے والا میرا خدا ہے۔ تم کون ہوتا ہے امتحان لینے والا؟ میں تمہارا علم طلب کر لیا ہوں، اگر میں چاہوں تو تمہیں دوں، نہیں تو تمہیں خالی چھوڑ دوں۔ سب نے گر گرایا، سب کا علم آپ نے واپس کر دیا ہے، سبحان اللہ، سب کا علم آپ نے واپس کر دیا۔ اب جو ہے آپ